بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم ضیاء اللہ۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نیند نہ آنے کا عارضہ، یعنی انسومنیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں ایک دفعہ عرض کر دوں کہ میری یہ ویڈیوز جو ہیں یہ صرف آپ کے علم اور جانکاری کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی خصوصی علاج یا میڈیکل پرسکرپشن نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، نیند نہ آنے کا عارضہ ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس کے اثرات کو وہ حضرات بہتر سمجھتے ہیں جو اس عارضہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ اس شخص کی حالت کا اندازہ لگائیں جو ساری رات نیند کے انتظار میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہے اور صبح پھر اسی حالت میں بغیر سوئے زندگی کی بقا کی دوڑ میں شامل ہو جائے۔ آج لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اس عارضہ کا شکار ہے۔ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے اس کی فوری وجوہات کیا ہیں؟ وہ ہیں سونے سے فوری پہلے مشروبات کا استعمال، مثلا پانی، سوڈا، چائے، کافی، لسی یا شراب وغیرہ کا استعمال جو ہے، جسمانی مشقت کرنا یا کوئی اور زور والا کام جو ہے وہ کرنا، اور دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کا کام جیسے کوئی آفس کی فائلیں وغیرہ دیکھنا، وہ اس کا جو ہے فوری اس کی وجہ بنتی ہے۔ دوسری اس کی وجہ ہے ذہنی دباؤ۔ اگر نیند نہ آنے کا عارضہ 3 ہفتوں سے زائد عرصہ تک چلے تو یہ کسی ذہنی دباؤ یا پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کیفیت 3 ماہ سے زیادہ عرصہ چلے تو یہ شدید جسمانی اور ذہنی عوارض پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کسی ماہر معالج یا ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تیسرا اس کی جو وجہ ہے وہ ہے ہارمونز کا مسئلہ۔ خواتین میں زنانہ ہارمون جسے ایسٹروجن کہتے ہیں کہ کمی بیشی کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ خاص طور پر زمانہ یاس میں جب ماہواری پکی بند ہو جاتی ہے تو 40% سے زائد خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی ہسٹری اور مسائل بھی اس کی وجوہات میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ بھی بعض لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ایک اس کی اور وجہ جو ہے وہ ہے خواب آور گولیاں اور دوائیوں کا زیادہ اور بے دریغ استعمال۔ یہ گولیاں اور دوائیاں وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے ان کا استعمال جو ہے بہت مہلک اور نقصان دہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان گولیوں کا ایک بڑا اثر جس کو ہینگ اوور کہتے ہیں یا اثرات مابعد، مطلب گولی کھا کے ایک آدمی ساری رات بے سدھ سویا رہتا ہے، لیکن اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، اور وہ سستی، کاہلی، سر درد اور بے ہمتی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دوائیاں جو ہیں زیادہ استعمال کی جائیں اور مستقل عادت بن جائے تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں آپ اپنے معالج اور ماہر نفسیات سے مشورہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بڑی مہلک اور جو شدید قسم کی جو امراض ہیں، مثلا دل، جگر، گردے اور پیٹ کے عوارض میں بھی بے سکونی اور بے خوابی کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا ان کے علاج پر فوری توجہ کرنی چاہیے اور کسی معالج سے رجوع کرنا چاہیے، اس کے مشورے پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔
اس کے باقی جو اس ڈاکٹر یا کسی حکیم کو جو معالج جو علاج کرے گا، میں آپ کو کچھ جنرل ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو نیند کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں گل بابونہ، پودینہ، مشک بالا، سبز الائچی، گل بنفشہ، برگ تلسی، کشنیس یعنی دھنیا، اور جوں کی بھوسی، براہمی بوٹی، زعفران، اجوائن خراسانی اور سوئے شامل ہیں ان میں۔ ان سب ادویات کا میں نے علیحدہ جو ہے ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے اس کی تصویر بنا دی ہے، وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا بعد میں۔ ان سب کو صفوف کر کے باہم محفوظ کر لیں، اور 1.5 چمچہ اس صفوف کا جو ہے آپ 1 سے 1.5 کپ پانی میں ابال کر اور چھان کر حسب ذائقہ، اگر چاہیں تو چینی وغیرہ ملا کے استعمال کریں، صبح شام استعمال کریں، اس سے آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک مشہور چیز جو اکثر ہمارے گھروں میں بنتی بھی ہے، جس کو ہم دودھی یا حریرہ کہتے ہیں، اس کے اندر مغزیات کا استعمال، مغزیات، دودھ، دیسی گھی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مغز اخروٹ، خشخاش، مغز بادام، مغز پستہ، مغز چلگوزہ، ناریل، 4 مغز، سبز الائچی، کالی مرچ، چھوہارا، دیسی گھی، مغز کدو اور کاہو کے بیج، اور دودھ، گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ جو بھی ملے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو رات کو جو ہے پانی میں بھگو دیں، صبح کو ان چیزوں کو پانی ان میں سے نکال کے ان کو خوب اچھی طرح کنڈی کے اندر رگڑ کے، اس کے بعد ایک برتن کے اندر دیسی گھی ڈالیں، جب وہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر ان چیزوں کو ڈال کے جس طرح تڑکا لگاتے ہیں اس طریقے سے ہو جائے، پھر اس کے بعد دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکائیں، اور اس کے بعد اس کا 1 کپ آپ صبح بھی شامل کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور شام کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے یقیناً آپ کے نہ صرف نیند بہتر ہوگی بلکہ ویسے بھی یہ آپ کے دماغ اور اعصاب کے لیے بھی اور جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ سر پر لگانے کے لیے روغن کدو، روغن بنفشہ، روغن بادام اور روغن کاہو، ان کو برابر وزن میں لے کے آپ ملا کے رکھ لیں، اور رات کو سونے سے پہلے سر پر ان کی مالش کریں۔ اس کے علاوہ یہ روغن جو ہے ناک، کان اور ناف میں بھی لگائیں، اس سے آپ کی وقت اچھی نیند جو ہے انجوائے کرنے کا موقع ملے گا، اس کے ساتھ آپ فائدہ ہوگا۔ بے خوابی سے بچنے کے لیے میں آپ کو 10 بڑے ضروری پوائنٹ بتاتا ہوں، اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بہتر فیل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بستر پر جانے اور اٹھنے کا وقت مقرر کر لیں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ نیند چاہے آئے یا نہ آئے، آپ نے اوقات کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2، مشروبات کا استعمال کم از کم 4 گھنٹہ پہلے بند کر دیں۔ سگریٹ پینے والے حضرات جو ہیں 2 گھنٹے پہلے تمباکو نوشی ختم کر دیں۔ ہر روز ورزش اور سیر کریں اور اس کے لیے مناسب اوقات مقرر کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ورزش کے فوراً بعد بستر میں گھس جائیں۔ چھٹا جو اس معاملے میں جو پوائنٹ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ دن کے وقت سونے کی عادت ترک کر دیں۔ ہاں البتہ گرمیوں کے موسم میں جب دن لمبے ہوتے ہیں تو ظہر کے بعد اگر آپ قیلولہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ گھنٹوں سوئے رہیں۔ سونے کے کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر ہو اور بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ 8واں پوائنٹ ہے، بیڈ روم صرف میں وہی کام ہونے چاہیے جن کے لیے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ 9واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے 30 سے 40 منٹ تک اگر آپ کو بستر میں لیٹنے کے بعد نیند نہ آئے تو پھر آپ بستر کو چھوڑ دیں اور کوئی ایسا کام کریں جو اعصاب کے لیے باعث آسودگی ہو۔ مثلاً آپ
بیڈ روم سے نکل آئیں، ہلکی موسیقی سن لیں یا کوئی لائٹ کام کر لیں، جس سے تھوڑا سا آپ کے اعصاب کو سکون آ جائے۔ 10واں جو پوائنٹ ہے اس میں، ضروری پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کی مصروفیات کو اس طرح آپ ترتیب دیں کہ آپ وقت پر بستر پر جا سکیں، اور اگر ہو سکے، وہ میری طرف سے ایک ساتھ اور بھی گزارش ہے کہ قاری عبید الرحمن کی آواز کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت بھی سن لیا کریں، اس سے یقیناً آپ کی بہت اچھی آپ نیند انجوائے کریں گے۔ ایک اور چھوٹا سا ٹوٹکا ہے یا ٹونا کہہ لیں، جو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک تکیہ بنائیں، چھوٹا سا تکیہ 5-6 انچ کا، اس کے اندر گلے بابونہ، گلاب، پودینہ، مشک بالا، برگ تلسی، دھنیا، براہمی بوٹی، سوئے، اجوائن خراسانی اور سندل سفید، یہ اس کے اندر آپ بھر کے اس کو سی کے رکھ لیں۔ رات کو سوتے ہوئے اپنے سرانے کے نیچے رکھیں یا سرانے کے ساتھ رکھ لیں، اس سے آپ کو آپ کی نیند بہت بہتر ہوگی۔ ویسے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ سوئے جو ہیں، اگر اس کے تازے مل جائیں تو اس کی 2 ڈنڈیاں جو ہیں وہ آپ اپنے سرانے کے پاس رکھ لیں، تو آپ کو بڑی اچھی نیند آئے گی۔ اس کے لیے تیار شدہ جو ادویات ہیں وہ کسی معتبر دواخانے کی بنی ہوئی استعمال کریں، اور ان میں خمیرہ گاؤزوان امبری جواہردار، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، خمیرہ مروارید، جنکو بائلوبا، اور دماغی کے نام سے ایک مرکب ملتا ہے، وہ اس کے لیے بڑا اچھا ہے، اور دواؤل مسک معتدل جواہردار، اور کشتہ مرجان جواہردار، اور ارکمبر مرتکز، ان کا استعمال یقیناً آپ کے لیے نہ صرف اچھی نیند کا باعث ہوگا بلکہ دماغی اور اعصابی قوتوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ بات چیت جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے خیالات اور آپ کے جو کمنٹس ہیں ان سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ ویڈیو کے آخر میں تصاویر شامل ہیں جن کے اندر وہ حریرہ اور باقی جو اس کے لیے جو چائے وغیرہ یا قہوہ وغیرہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کا جو ہے نا نسخہ وہ میں نے اس میں لکھ دیا ہوا ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں اور سنبھال کے رکھ لیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ رمضان مبارک۔